السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی کے ساتھ آصف افتخار حاضر ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں محمد وقاص صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. اور پروفیسر وقاص صاحب، آپ کی رائے میں یہ جو بات غامدی صاحب نے کی کہ اسلامی نظم اجتماعی کا قیام ایک جبلی یا فطری تقاضا تو ہے لیکن ایک شرعی تقاضا نہیں ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے اصولی طور پر جو غامدی صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ بنیادی اصول رکھے ہیں جو اسلام کے نظم اجتماعی یا اسلامی ریاست کے اصول ہیں. لیکن اس بات سے مجھے اختلاف ہے، اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک واضح طور پر وہ بات تو نہیں کہی، لیکن اگر ان کا مدعا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر مسلمان کہیں پر اکٹھے ہوں اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کریں کہ وہ اپنے اوپر ایک اسلامی ریاست بنا لیں یا ایسا سسٹم بنائیں، تو میرے خیال میں یہ تو جب مسلمان کہیں پر اکٹھے ہوں اور وہ ایک ریاست بنا سکتے ہوں تو پھر ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اسلامی ریاست بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں. ہاں، اگر کہیں مسلمان اقلیت میں ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ امپاور نہیں ہے، تو پھر دین کے وہ مطالبات جو ریاست ہیں وہ ایک عام مسلمان سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوشش اور جد و جہد یہ مسلمان پر فرض ہے اور وہ اسے کرنی چاہیے. پہلی بات میں آپ کے خیال میں یہ مسلمانوں کے اوپر ایک انفرادی سطح پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نظم اجتماعی کو وجود میں لائیں؟ اصل میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہ ہو رہا ہو کوئی کام تو پھر وہ سب پر فرض ہو جاتا ہے، اور جب ہو رہا ہو تو پھر باقیوں کی ذمہ داری بھی یعنی ادا ہو جاتی ہے. جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو اسلام ہر فرد سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ حکمران بنے، لیکن جب کوئی اسلام کا اجتماعی نظم نہیں ہے تو پھر اسلام ہر فرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے قیام کی جد و جہد کرے. یہ قرآن مجید میں ملتا ہے کیا مطالبہ؟ جی، قرآن پاک کی واضح آیات ہیں. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے. یا امر کا صیغہ ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے. یہ جو امر کا صیغہ ہے لازماً اقتدار کا اور طاقت کا متقاضی ہے. تو اسی طرح سورہ آپ کے نزدیک دعوت سے متعلق نہیں ہو سکتا؟ دعوت کے ساتھ امر کا جو لفظ ہے یأمرون بالمعروف، اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور پھر جب وہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ اقتدار ان کا ذاتی نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو. آپ طرح محترم غامدی صاحب نے کہا کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فطرت بھی دراصل اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور وہ انسان جو ہے بلکہ تمام مخلوقات کی اپنی ایک فطرت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، وہ تو ایک سامنے کی حقیقت ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ وہی فطرت کافی ہے انسان کو ساری زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر وہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی کتابوں کو بھیجتا ہے اور انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ارد گرد کی ماحول کی وجہ سے اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھتا ہے اور فطرت کی وہ جو صحیح گائیڈنس ہے اس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہی کی روشنی میں دیکھا جائے کہ انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوں اور ان کو یہ سبب بھی مل جائے کہ وہ ایک اپنا نظم اجتماعی بنانا چاہتے ہوں بنا سکیں، تو پھر اسے دین کے مطابق بنائیں. کیا آپ اپنی بات کو ماڈیفائی کریں؟ یعنی کیا آپ کے جملہ جب میں سنوں اور یہ جملہ ہو کہ جب مسلمان ایسا کر لیں تب یہ ذمہ داری آئی، یہ تو غالباً وہی بات لگ رہی ہے جو جاوید صاحب کہتے ہیں، یا آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے اور وہی لازم کرتی ہے کہ وہ حکومت قائم کریں؟ جہاں مسلمان اکثریت الگ الگ باتیں ہیں، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کو کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر ان کا دین مکمل نہیں ہوتا. اور اگر اکثریت میں نہیں ہے اقلیت کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ انفرادی سطح پر کوشش کریں کہ مسلمانوں کا کسی بھی جگہ پر ایک جہاں پر دیکھیں بالکل دو مختلف نوعیت ہیں. جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اس کو ان کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک دعوت کا راستہ ہی ہے کہ وہ لوگوں میں دعوت دیں اپنے دین کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، اور جب انہیں اکثریت مل جائے تو پھر اس پر وہ عمل کریں. لیکن جہاں تک
یہ تعلق ہے کہ اس جو میں نے آیت پڑھی اس پر میں ریفرنس غامدی صاحب کی ہی کتاب سے آپ کو دیتا ہوں اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے. یہ غلبہ دین کی جدوجہد ان کا ایک پمفلٹ ہے جو 1986 میں شائع ہوا تھا. اسی آیت کے تحت کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس میں غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین کے اس غلبے کی جدوجہد قرآن و سنت کی روح سے ہر مسلمان پر اس کے استطاعت کے مطابق اور اس کی صلاحیت کے لحاظ سے بہرحال واجب ہے. اس کا پہلا مرحلہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے خود مسلمان معاشرے میں دین کے نفاذ، اور دوسرا مرحلہ دنیا کی قوموں پر اس کا سیاسی غلبہ ہے. تو یہ تو خود یہ تسلیم کرتے ہیں. غامدی صاحب میرا خیال ہے انہوں نے تو بات بالکل آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ ہی کی تحریر سامنے پیش کر دی. تو اب آپ اشارہ میں اس میں دونوں باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح محترم غامدی صاحب نے کہا کہ اسلامی ریاست کی اصطلاح صدی 2 صدی کی بات ہے. آپ ان الفاظ میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ یا یہ ٹرم اسلامک اسٹیٹ یہ اب ایجاد ہوئی ہے، لیکن خلافت اعلی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گئی. لہٰذا اس کو ہم اس وقت کی ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. اور اسی تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں، مثلا ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ایک حکومت قائم ہے ایک فطری داعیے کی بنیاد پر. لوگوں نے یہاں کوئی سمجھ لیں انارکی نہیں ہے، ایک حکومت قائم ہے، ریاست کے تمام ادارے فنکشن کر رہے ہیں. لیکن جب یہاں ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے جو بحیثیت مسلمان اسے اس کے اوپر یعنی فرض ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے کر دیے. اور اگر وہ نہیں کریں تو پھر ایسے لوگ آنے چاہیے جو وہ ذمہ داریاں ادا کریں. یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرے کا یہ ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور وہاں پر وہ لوگ جو اس کے مقتدر ہوں، جن کے پاس اقتدار ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کریں، تو پھر وہ پوری دنیا کے سامنے حق کے گواہ بنیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین حق کے گواہ بنیں، دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس پیغام کو لوگوں کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ لوگوں کی اپنی آپشن ہے. یعنی اس کے لیے کوئی زبردستی امپلیمنٹیشن جو ہے زبردستی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. لیکن لوگوں تک دین کا پیغام، یعنی 6 ارب انسانوں تک اسلامک اسٹیٹ ہی دین کا پیغام پہنچا سکتے کسی بھی مینز کے ذریعے، وہ کوئی بھی میڈیم اختیار کر کے. پھر اس پیغام کو قبول کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ لوگوں کا اپنا آپشن ہے. اس کے لیے کوئی انفورس اسلامی حکومت نہیں کر سکتی. یہ ایک واضح بات. جی.